بار گئے، دوبارہ گئے، تیسری بار گئے، فائنل کال دیا، پھر دوبارہ کال دی ہے، جو مرضی کر لو، ایک بات یاد رکھ لینا، عزتیں اس وقت ملیں گی جب آپ حضور کے دامن سے وابستہ ہو۔ ہمارے جو بڑے ہیں ان کی تلواروں سے تو خون ٹپک رہا ہے، اور وہ ہر جنگ میں گئے، ہر میدان جہاد میں ہمیشہ وہ آگے آگے رہے، اوس والے، خزرج والے، انصار مدینہ جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں، تو حضور نے ہمیں کچھ نہیں دیا، اور جو مہاجرین ہیں حضور نے انہیں سب کچھ عطا فرما دیا۔ یہ بات رسول اللہ نے سماعت فرمائی، اور اسی وقت ہنگامی اجلاس طلب فرما دیا، فرمایا ابھی سارے چھپر کے نیچے جمع ہو جاؤ۔ اور اما فقہاء الانصار، جو انصار کے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تھے، وہ کانپنا شروع ہو گئے کہ ابھی کوئی ہمارے حوالے سے کوئی وحی الہی نازل ہو رہی ہے، حضور نور ہم سے ناراض ہو گئے۔ حضور نے فرمایا میں تم سے ناراض نہیں ہوں، لیکن ہنگامی اجلاس سے بلاؤ سب۔ فوراً جو فقہاء تھے انہوں نے کھڑے ہو کر عرض کیا حضور یہ بچوں کی زبان سے یہ بات نکل گئی ہے، ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ حضور نے فرمایا میں ناراض نہیں، بس تم سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارے دل میں، تمہارے بچوں کے دل میں یہ جو بات آئی ہے کہ مہاجرین کو اتنی عنایات ہوئی اور ہمیں کچھ نہیں دیا، فرمایا اما ترضون ان یذهب الناس بالشاة والبعیر وتذهبون الى رسول اللہ برحالکم، فرمایا کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہوتے کہ جب دوسرے رات کو گھر پہنچے تو گھر والے پوچھیں آج کیا لے کر آئے ہو؟ کوئی کہے میں 100 اونٹ لایا ہوں، کوئی کہے میں 100 بکری لے کر آیا ہوں، کوئی کہے میں اتنی اوقیہ چاندی لے کر آیا ہوں، کوئی کہے میں اتنا سونا لے کر آیا ہوں، اور جب تم اپنے گھر پر پہنچو گھر والے پوچھیں اب تم کیا لے کر آئے ہو تو تم کہیں ہم اللہ کا حبیب گھر میں لے کر آئے ہو۔ تم آگے سے یہ کہو کہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ تو جس کو اللہ نے اپنے آج کا تو دور وہ ہے جس کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا تھا صبح کو بندہ مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، اور فرمایا کچھ فتنے ایسے ہوں گے جن کی زبان نہیں ہوگی، وہ گنگے ہوں گے، وہ اندھے ہوں گے، وہ بہرے ہوں گے، اور جو ان کی طرف جھانکے گا وہ اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ اس سے بڑا بھی کوئی فتنہ ہو سکتا ہے کہ آج کے دور میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور ناموس رسالت پر پیدل پہ صبح دوپہر شام کو حملے ہو رہے ہیں اور ہر جگہ پر ہو رہے ہیں۔ اس سے بھی بڑا کوئی فتنہ ہو سکتا ہے کہ ایک شہر میں سینکڑوں مرتبہ قرآن جلایا جاتا ہے، ناموس رسالت پر پنڈلی اٹھائی جاتی ہے، اور پھر اس سے بھی بڑا کوئی فتنہ ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ دیکھ کر بندہ خاموش رہ سکتا ہے۔ ابھی آپ نے عشاء کی نماز ادا کی ہے، علماء چاہے وہ احناف کے ہوں، چاہے وہ مالکیہ ہوں، چاہے شافعی ہوں، چاہے حنابلہ ہوں، سارے علماء یہ کہتے ہیں اگر کسی کو نماز میں ایسے خیال بھی آ جائے کہ وہ زبان پر بھی نہ لا سکتا ہو، اس کے باوجود اس کی نماز نہیں ٹوٹتی۔ نماز میں اگر ایسے خیال آ جائے، کاروبار کے خیال آتے ہیں، تجارت کے خیال آتے ہیں، دنیا داری کے معاملات نماز میں آگے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، نماز نہیں ٹوٹتی۔ لیکن ایک مرتبہ امام قاضی یاز مالکی ہو یا امام سبکی ہو، سب نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر ایک مرتبہ دل میں یہ خیال آ جائے، تصور آ جائے، خطرہ یہ گزر جائے کہ رسول اللہ کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، بندہ اسی میں کافر ہو جاتا ہے۔ خیال آنے سے کافر ہو جاتا ہے، اور جو کہتے ہیں مرزائی ہمارے بہن بھائی، خیال آنے سے مرزا کافر ہو جاتا ہے، اور جو کہتے ہیں کہ یہ شہری ہے۔ کیا صدیق اکبر کو نہیں تھا پتا کہ اس دور میں جو ختم نبوت کے منکر ہے، جو ڈاکو ہے، مسلمہ قذاب کا جو پورا لشکر ہے وہ بھی شہری ہے؟ کیا ان کو نہیں تھا پتا کہ شہریوں کے کوئی حقوق ہوتے ہیں؟ 73 جنگوں کے اندر 259 صحابہ شہید ہو رہے ہیں، اور صرف ایک جنگ جو ختم نبوت کے لیے لڑی گئی 1200 صحابہ شہید ہو گئے۔ تو یہ تو وہ دور ہے کہ فتنے ہی فتنے، اس میں بچنے کا ایک ہی حال ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تعلیم امت کے لیے نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو دین اسلام پر ثابت قدم رکھنا۔ ایک تو آپ اور ہم اس بات پر فخر محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بھی کیا، اور پھر امت میں امت اجابت میں رکھا، امت وہ امتی نہیں بنایا کہ جنہوں نے سن کر کہا اسی گل نہیں بننی، ہمیں اس امت میں رکھا کہ جس میں بڑے حضرت عامر ابن اقوا کہتے ہیں نحن الذین بایعوا محمدا
علی الجہاد ما بقینا ابدا، یا رسول اللہ سامنے موت نظر آ رہی ہے لیکن حضور کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ سے وعدہ ہے ہم بھی جہاد کریں گے اور قیامت تک جو ہمارے نقش قدم پر چلے گا وہ بھی جہاد کی بات کرے گا۔ اور لاہور میں جو شخص بیٹھے ہیں میں ان سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، لاہور والوں تواڈے مقدر دے کیا کہنے، داتا صاحب تواڈے کول، پیر مکی تواڈے کول، حضرت شاہ جمال تواڈے کول اور حضرت علم الدین تواڈے کول، حضرت امیر المجاہدین آپ کے پاس ہے، اس سے بڑا آپ کا کیا مقدر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جس شخص نے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک میری اس سنت کو زندہ کیا جس کو لوگ چھوڑ چکے ہوں، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دیتا ہے۔ وہ سنت جس کو دنیا ترک کر چکی ہو اس کو کوئی شخص زندہ کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں میرا امتی تو اللہ اسے 100 صحابہ کے عمل جتنا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ جڑا ایک سنت زندہ کرے اللہ ان کو اتنا ثواب دیتا ہے جس بابے نے پوری امت زندہ کر دی۔ اور جو 17 سے لے کر 21 تک بابا جی کے ساتھ چلے یا 12 سے لے کر 21 تک چلے، 10 سال چلے، 5 سال چلے، 4 سال چلے، ان کی یہ حالت ہے کہ زمانہ ان کو نہیں سنبھال سکتا۔ اور جو یہ چھوٹی چھوٹی قوم ہے جو آج سے 4 سال سے پہلے بابا جی سے جڑ چکی ہوئی ہے، جب 20 سال کے بعد یہ جوان ہوں گے ان کو دنیا کیسے سنبھال سکتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اس لیے اپنے آپ کو حضور کے دامن سے وابستہ رکھیں، دائیں بائیں جانے کا تصور بھی نہیں ہے، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا پھر بندہ تیری گلی سے جائے۔ اور صلہ کیا ہے ناموس رسالت کا؟ لوگ ہر کام صلے کے بغیر کوئی بھی نہیں کرتا، کہنا پہلے 10 انعام کی ملے گی۔ ناموس رسالت پر ایک رات حضرت انس بن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات پہرا دیا۔ حضور نے فرمایا لا نغرن من قبلک انس، کلیاں تو پہرا دینا ہے کہ تیری طرف کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے، خیال رکھی ادھر سے دھوکہ نہ دیا جائے، ادھر سے کوئی کمی نہ ہو، ادھر سے کوئی تمہیں تراش کر کے میرے لشکر تک نہ پہنچ سکے۔ اور ہزاروں کا لشکر ہے اور گھاٹی پر کھڑے ہو کر حضرت انس بن ابی مرثد سنن ابی داؤد شریف کی روایت ہے صفحہ نمبر 506 پر، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ روایات امت سے اس لیے مخفی رکھی گئی۔ اقبال کہتا ہے اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات، بہتر ہے کہ ان بیچارے ممولو کی نظر سے پوشیدہ رہے بعض کے احوال و مقامات۔ یہ روایتیں سنائیے تو پھر تو امت زندہ ہو جائے گی۔ اگر یہ تم نے ان کو حدیثیں بتائی تو امت تو جہاد کی بات کرے گی، اس لیے بہتر ہے کہ ان کو بس فضائل والی حدیثیں سناتے رہو اور مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں انہیں پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے سوا لکھ کرو بے شعبان۔ کسی صحابی کی سیرت میں یہ نہیں آتا کہ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا جی میں اپنا سلسلہ الگ بنا رہا ہوں اور تم لوگوں کو گھیر کر لاؤ اور لوگ مرید بناتے جاؤ، بلکہ عشرہ مبشرہ میں سے کتنے صحابہ ایسے جو صدیق اکبر کی دعوت پر مسلمان ہوئے اور کبھی زندگی میں ایک مرتبہ بھی صدیق اکبر نے انہوں نے کہا ہاں دیکھا نہیں میں تو پھر کلمہ پڑھوایا پھر میرا شکریہ ادا کریا کرو، نہیں، وہ صدیق اکبر کی طرف آتے تھے، صدیق اکبر کہتے تھے نہیں ہم کچھ نہیں ہیں، حضور کی طرف جاؤ، بات تمہاری جگہ دو۔ وہ روایات پوشیدہ رکھی کہ ایک رات پہرا دیا، صبح جب پہرا دے کر 2 رکعتیں حضور نے فجر کی سنتیں پڑھی، 4 رکعتیں فجر کی 2 حضور نے سنتیں پڑھی۔ سنتیں پڑھنے کے بعد حضور نے اپنے صحابہ سے پوچھا اللہ سستم فارسکم، وہ تمہارے شاہ سوار نہیں آئے ان کو پتہ ہے کوئی؟ آج کے حضور ہم نے ان کو نہیں دیکھا ابھی تک۔ فصوبب بالصلاۃ، پھر فجر کی نماز کے لیے اقامت کہی گئی، حضور نے نماز پڑھائی۔ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی ویتلفظ، 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی اور کے لیے یہ جملہ نہیں ہے کہ حضور نماز بھی پڑھا رہے ہیں اور نماز کے دوران جن گھاٹیوں پر حضرت انس پہرا دے رہے ہیں حضور ان گھاٹیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ صدیوں بعد امینوں نے آ کر اپنی کتابوں میں یہ باتیں لکھی کہ اگر نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور 1000 سال پہلے ہند کا راجہ ہم سب کا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری یہ فتویٰ دے کر گئے کہ ہر
جس کو نماز میں نبی کا خیال ہے اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، فرمایا میں پہلے تمہیں خبردار کر کے جا رہا ہوں، یاد رکھنا فتویٰ ہے خواجہ صاحب کا، فرمایا جس کو نماز میں رسول اللہ کا خیال نہیں آتا اس کی تو نماز ہوتی ہی نہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! کیونکہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل اصول بندگی استاد ہر کی ہے۔ حضور نماز میں یہاں کہتے ہیں کہ نبی کا خیال آنے سے نماز میں نقص پڑ جاتا ہے، وہاں حضور کو اپنے امتی کا خیال اور خیال بھی نہیں آ رہا بلکہ حضور نماز میں دیر بھی رہی۔ فلما قضا صلاتہ وسلم، حضور نے نماز مکمل کی اور سلام پھیر کر، عادت مبارکہ یہ تھی کہ حضور ورد فرماتے تھے کلمہ شریف، اور آج امت کو اس مسئلے میں بھی الجھا دیا گیا۔ آپ نماز کے بعد کلمہ پڑھتے ہیں، کہاں لکھا ہوا ہے؟ بھائی یہ ہندو اور سکھوں کا نام ہے، خدا کا نام کہنے پر بھی دنیا دلیل مانگتی ہے، رب کا نام لینے پر دنیا کہتی ہے پہلے دلیل دو پھر رب کا نام کرو۔ حضور کی عادت مبارکہ تھی، حضور نماز کی ادائیگی کے فوراً بعد کلمہ طیبہ کا ورد فرماتے تھے، مسلم میں موجود ہے۔ لیکن اس دن رسول اللہ نے کلمہ طیبہ کا ورد نہیں کیا، جو ہی سلام پھیرا، سلام پھیر کر اپنے مقدس صحابہ کی جماعت، وہ صحابہ جن کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عالم ازل میں نگاہ فرمائی، نگاہ انتخاب دلوں کی طرف، نبیوں اور رسولوں کے بعد جو دل اللہ کو سب سے ستھرے نظر آئے اللہ نے انہیں میرا صحابی بنا دیا۔ تو حضور نے ان صحابہ کی جماعت کی طرف دیکھ کر ایک جملہ فرمایا ابشروا، فرمایا تمہیں مبارک ہو، خوشخبری ہو، وہ شاہ سوار آ گئے، وہ جنہوں نے رات کو پہنا دیا وہ آ گئے۔ اور ان سے حضور نے پوچھا هل نزلت اللیلہ، اس میں تیر نہیں چلے، اس میں گرفتاریاں نہیں ہوئی، اس میں پگڑی نہیں کھلی، صرف بس ساری رات پہنا دیتے رہے۔ فرمایا اس کا صلہ یہ ہے او جبتا، وہ جنت جو سدرۃ المنتہا سے آگے ہے تم اس کو کھینچ کر اپنے پاؤں کے نیچے لے آئے۔ سبحان اللہ، ایک رات کا پیر ہے تو یہ صلہ ہے جنہوں نے فیض آباد جا کر حضور کی پوری امت کا ایمان بچا دیا، پوری امت کا ایمان بچا دیا اور قبلہ سیدھا کر کے رکھ دیا، بالکل سیدھا کر دیا اور قیامت تک بتا دیا کہ حق والا وہی ہوگا جو رسول اللہ کی ختم نبوت پر پہرا دیتا ہو۔ حضور ہر ایک دے بھی نہیں سکتا، یہ مولا مشکل کشا، تاجدار حلقہ، شہنشاہ بدر، شہنشاہ احد، اور 32 کافر مولا علی نے میدان بدر میں اکیلے مارے ہوئے، 32 کافر، فاتح بدر ہے، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تو مولا آج لوگ کہتے ہیں لبیک والے ہی کیوں نکلتے ہیں، لبیک والوں کو ہی کیا مسئلہ ہے؟ کہ مولا علی نے صدیوں پہلے فیصلہ دیا، فرمایا رسول اللہ کی عزت پر پہرا وہ دے گا جس کی ماں کا دامن پاک ہو۔ اور اقبال نے بھی بعد میں بات کہی کہ سیرت فرزندہا ازمہا، جوہر صدق و صفا ازمہا۔ اقبال کہتا ماما سچیوں من تے چنگیوں من تے پتر علم و دین تے ممتاز قادری، ماما جی ٹینگ پڑی ہوئے تے پتر وہ جو جا کر ٹی چوک پہ ایک بار گئے، دوبارہ گئے، تیسری بار گئے، فائنل کال دیا، پھر دوبارہ کال دی ہے، جو مرضی کر لو ایک بات یاد رکھ لینا، عزتیں اس وقت ملیں گی جب آپ حضور کے دامن سے وابستہ ہو۔ اور لوگ ابھی تک تجزیہ نگار بیٹھے ہیں، کہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی ان کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے۔ یہ کوئی لمبی بات نہیں ہے، صرف مختصر سی بات ہے کہ کوئی گڈیاں دے وہیل ہوندے نہ ساڈے بابے نوں دکھ دے دے نہ اج ذلیل ہوندے۔ دربار آج بھی کھلا ہے حضرت امیر المجاہدین کا، اگر یہ معافی چاہتے ہیں تو یہ دربار پر آئیں، آ کر حضور کی عزت پر بات کریں، دنیا میں بھی عزت مل جائے گی اور آخرت میں بھی عزت مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے اور ناموس رسالت کی خدمت کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو سعادت عطا فرمائے۔ امیر المجاہدین علیہ رحمہ کے مشن کے ساتھ جڑے رہے۔ آپ کے دو شہزادے ہیں جنہوں نے اس امت کی کشتی کو اٹھایا ہوا ہے اور بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اگرچہ طلاقوں میں چاروں طرف سے اپنے بھی ناخوش ہیں، بیگانے بھی خفا ہیں، اس
کے باوجود حضرت امیر محترم قائد ملت اسلامیہ سفیر اسلام علامہ سعد حسین صاحب رضوی اور غازی ناموس رسالت اقصی امیر المجاہدین علامہ حافظ انس حسین صاحب رضوی اس امت کی کشتی کو حضور کی بارگاہ کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ فلسطین بھی آزاد ہو جائے، برما کا مسئلہ بھی حل ہو، کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو، چیچنیا کا مسئلہ بھی حل ہو۔ ان سارے معاملات کے لیے آپ کو اپنے مرکز سے جڑ کر رہنا پڑے گا، اور یہ آپ کو پتہ ہے مولانا روم کہہ گئے کہ گفتہ اللہ بباد گرچہ از حلقوم عبداللہ بباد، فرمایا کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جب ان کے منہ سے کوئی بات نکل جاتی ہے تو اللہ ان کی بات کو پورا کر دیتا ہے۔ تو یہ بات امیر صاحب کی زبان سے نکلی ہوئی ہے، دعاواں کتنی رکھو، ایک جمعہ بیت المقدس سے پڑھا، لیکن بے یقین بندہ نہیں جا سکتا۔ سننے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، یقین ہونے دیں۔ تو اسرائیل کا وہ ایک فوجی تھا، وہ روزانہ فلسطین کے ایک بچے کو اسکول جاتے ہوئے روک لیتا تھا اور اس کے بستے کی تلاشی لینی، کتابیں نکال کر ادھر پھینک دینی اور کہنا جاؤ چائے لے کر آؤ۔ وہ روزانہ چائے لینے کے لیے جاتا، کبھی واپس آتا، کتاب ادھر پڑی ہوئی ہے، بستہ ادھر پڑا ہوا ہے، لیکن یقین اس کا بڑا پکا تھا، پہلی دوسری کلاس کا وہ طالب علم تھا، اور ایک دن وہ اس کی جوتیاں بھی اتروا لیتا تھا، کہتا تھا ننگے پاؤں جاؤ، ظلم جو کر دیتے ہیں۔ تو وہ ننگے پاؤں جا رہا تھا، تو واپسی آیا تو اس نے اسرائیلی فوجی نے اس کی جوتی میں پیشاب کر دیا۔ اب وہ جوتے اٹھا کر جا رہا تھا اور اپنا بستہ اور کتابیں سمیٹ کر دوسری کلاس کا بچہ جا رہا تھا، اور وہ اسرائیلی فوجی خوشی کے ساتھ چائے پی رہا تھا، تو پیچھے سے اس نے آواز دی کہ بچہ ہاتھ میں جوتے بھی اٹھائے ہوئے، بستہ بھی اٹھایا ہوا ہے اور جوتوں سے اس کو پیشاب کی اسمیل بھی آ رہی ہے۔ تو پیچھے سے اس نے آواز دی، کہنے لگا بچے ایک سوال کا جواب تو دے جاؤ، یہ ہمارے اور تمہارے درمیان جو جنگ ہے یہ کب ختم ہوگی؟ تو بچے نے بڑا تاریخی جواب دیا، اس نے کہا جب تم میری جوتی میں پیشاب کرنا چھوڑ دو گے میں تمہاری چائے میں پیشاب کرنا چھوڑ دوں گا، اس دن مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو یقین ہو تو 2 سال دوسری کلاس کا بچہ بھی ہلا دیتا ہے، یقین نہ ہو تو بڑے بڑے ہوں تو پھر وہ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کون کہتا ہے اسے کہ تم مسلمان کی موت مار؟ یہاں تو فیض آباد کے دھرنے میں بچے کو خون آ رہا ہے کہ اوئے میں تو شیلنگ شروع ہو گئی تو سیدھیاں گولیاں بج رہی ہیں، تو چھڑ دے مولویاں دا دامن اور مولویاں دا پیچھا چھڑ دے، جے تو میرا پتر لگ دے تے گھر آ جا، تے پتر پیو نو کہہ رہا ہے کہ جے تو میرا ابا لگ دے تے تر وچ آ جا۔ آپ مرکز کے ساتھ جڑے رہے، اعتماد رکھیں اور اپنا دل زندہ رکھیں، انشاءاللہ حضور کا دین تخت پر آنا ہی آنا ہے، ضرور آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔